بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 کلاس آپ لوگ کیسی؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے اور پچھلی نشست میں ہم نے نعت کی نثر، تشریح، الفاظ، معنی اور اضافی سوالات کیے تھے۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات کر لیتے ہیں۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ مدرجہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ مختصر سوال کون سے؟ خالق کا بھی ہوتا ہے؟ عرفان مدینے میں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ مدینے جانے سے ایمان کیسے کامل ہو جاتا ہے؟ ہم اپنے ارمان کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ شاعر کے مطابق ہماری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ دن پھرنا ایک محاورہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا بچوں، مختصر سوالوں کے جواب ہم یہاں سے دیتے ہیں۔ خالق کا بھی ہوتا ہے، عرفان مدینے میں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت مدینہ منورہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کرایا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ بھی بتایا۔ اس لیے اللہ کی ذات کی پہچان مدینہ منورہ میں جا کر ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے حضور نبی کرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اپنے جو ان کی تبلیغ تھی، انہوں نے یہ تبلیغ کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہمیں اس کی ہی عبادت کرنی ہے اور اسی کو اپنا معبود بنانا ہے اور اس کے سوا کسی کو کی عبادت نہیں کرنی۔ اور یہ شاعر کہتا ہے کہ یہی ہمیں مد نظر رکھنا ہے اور مدینے جا کر ہمیں حضور نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ہمیں جو ان کی تبلیغ کا جو سلسلہ تھا وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے کہ مدینے جانے سے ایمان کیسے کامل ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مدینہ منورہ نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مرکز ہے، اس لیے مدینہ جانے سے ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے کہ ہم اپنے ارمان کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ ہم اپنے ارمان در رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک اقدس پر سر جھکا کر اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے پورے کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ شاعر کے مطابق ہماری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب ہے کہ شاعر کے مطابق اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی ہم اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور نبی کریم اور یہ کہ نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان لائیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اچھا، پھر سوال نمبر 5 ہے کہ دن پھرنا ایک محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے کہ دن پھرنا کا مطلب ہے کہ حالات سدھرنا یا حالات بہتر ہونا۔ پھر بیٹا سوال نمبر 2 ہے کہ مدرجہ سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ درد کے دربان اور خالق عرفان کا مدینے سے کیا تعلق ہے، وضاحت کریں۔ پھر سوال نمبر 2 ہے کہ اس نعت مبارکہ سے آپ نے کیا سیکھا، تحریر کے تفصیلی سوالوں کے جواب ہم یہاں سے دیں گے۔ درد کے دربان اور خالق عرفان کا مدینہ سے کیا تعلق ہے، وضاحت کریں۔ درد کے دربان اور خالق عرفان کا مدینہ سے گہرا تعلق ہے۔ ہر دکھ درد تکلیف کا مداوا، یعنی تکلیف کا مداوا، تکلیف کا سہارا مدینہ منورہ میں ہوتا ہے۔ مداوا کا مطلب تکلیف کا حل مدینہ منورہ میں ہوتا ہے۔ اللہ کی معرفت بھی مدینہ منورہ سے حاصل ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ کو اتنا رتبہ نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ذات کا تعارف کروایا اور اللہ کی زندگی کا طریقہ بتایا۔
اللہ کی بندگی کا اللہ کی بندگی کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کس طرح کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ اس نعت مبارکہ سے آپ نے کیا سیکھا، تحریر کریں۔ جواب ہے کہ اس نعت سے ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی کی ہر مشکل کا حل نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں پوشیدہ ہے، یعنی ان کی زندگی کے جو پہلو ہیں، جیسے انہوں نے زندگی گزاری، اس میں پوشیدہ ہے، اس سے ہمیں ملتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے سے ہی ہم اللہ کی ذات و صفات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ در رسول کی خاک اقدس پر ہی ہم سر جھکاتے ہیں، یعنی ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور اسی سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اب بچوں سوال نمبر 3 ہے کہ متن کے مطابق درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ جیسے کہ الف ہے کہ ہر درد کا ہوتا ہے دربان، مدینے میں علاج میں، جدہ میں تدبیر مدینے میں، اس کو آپ نے ٹک مارک کرنا ہے، نہ کہ سرکل کرنا ہے، ٹک مارک کرنا ہے نا بیٹا۔ چلو پھر خاک در اقدس پہ رکھتی ہے جبیں، ہوا دنیا جنت زمین ہوا۔ پھر وحدت کی وہاں تابش، رحمت کی وہاں گھٹا موج بارش ہوا بارش۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا کرینہ ہے، اصول ہے، قصیدہ ہے اور عقیدہ ہے ہم کریں گے۔ پھر جاتے ہیں دن اس کے مل جاتی ہے جاں، اس کو زندگی، اس کو خوشی، اس کو دانائی، اس کو جاں، اس کو۔ لاسٹ ہے کہ ہوتی ہے ہر ایک مشکل ختم مدینے میں، آسان مدینے میں، دور مدینے میں اور سہل مدینے میں، آسان مدینے میں اچھا پڑھنا ہے، پڑھنے میں ہم امیر منائی اور بیزار لکھنوی کی کوئی اور نعت تلاش کر کے کمرہ جماعت میں درست لفظ، لے اور روانی سے پڑھیے۔ یہ آپ نے اپنی کلاس روم میں کرنے کا کام ہے، یہ آپ کے استاد محترم آپ کو کروائیں گے۔ زبان شناسی حروف فجائیہ تحسین و انبساط یعنی تحسین تعریف حاصل کرنے کے لیے یہ حروف کسی احسن کی تعریف کے لیے بھولے جاتے ہیں، مثلاً شاباش تم کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ کبھی کیسی خوبصورت گائے ہے۔ ان جملوں میں شاباش اور سبحان اللہ حروف فجائیہ ہیں۔ ان کے علاوہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب اور مرحبا اور پھر ہے کہ آفرین، واہ واہ، واہ واہ اور آہا وغیرہ بھی حروف فجائیہ میں شامل ہیں۔ حروف استعجابیہ، یہ حروف تعجب کا اظہار کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے اللہ اکبر کیسا شدید طوفان ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے، اور اچھا یہ سڑک اسلام آباد تک جاتی ہے۔ کچھ حروف استعجابیہ ہیں، اللہ اللہ، لا حول ولا قوت، حاشا و کلہ لفظوں کا کھیل۔ اب ہم نے سوال نمبر 5 ہے کہ نظم میں استعمال ہونے والے اس میں اہم قافیہ الفاظ بتائیے۔ ہم قافیہ الفاظ ہیں کہ مدینے میں، اور پھر یہ مدینے میں تو ایک ہو گیا، ہوائیں، فضائیں، پھر ہے آگے تابش بارش، پھر آگے پھر ہے عقیدہ مدینہ، تابش بارش اور جاں مل جاتی ہے، یہی ابھی نظر آ رہے ہیں، آپ اپنے طور پر اور نکال لینا ارمان، یعنی ہم قافیہ جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سوال نمبر 6 ہے کہ درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ کون سے؟ میٹھے لفظوں میں سیدھا رستہ دکھانا، دل دکھانا، راہ حق سے بھٹکنا، دکھ اٹھانا۔
بچوں یہ جملے ہم نے ادھر بنائے ہیں، یہ ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ میٹھے لفظوں میں ہمیشہ نصیحت میٹھے لفظوں میں کرنی چاہیے، اور پھر سیدھا رستہ دکھانا۔ نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا۔ دل دکھانا، ہمیں کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اور راہ حق سے بھٹکنا دین اسلام کے اصولوں کے برخلاف چلنا راہ حق سے بھٹکنا ہے۔ دکھ اٹھانا، ریحان نے اپنی پوری زندگی میں بہت سے دکھ اٹھائے۔ اب سوال نمبر 7 ہے 8 کلاس، درج ذیل حروف فجائیہ اور استجابیہ کو جملوں میں استعمال کریں۔ سبحان اللہ، اوہو، جزاک اللہ، لا حول ولا قوت، مرحبا، شاباش، آفرین، اللہ اللہ۔ اب بچوں یہ اس کے جملے ہم یہاں پر بنائیں گے۔ درج ذیل حروف فجائیہ اور استجابیہ کو جملوں میں واضح کریں۔ جیسے ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ لکھنا بھول گئے، جیسے سبحان اللہ اتنی خوبصورت گائے ہے۔ اوہو، اوہو، اوہو یہ کیا ہوا، یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں اوہو یہ کیا کر دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ آپ نے بر وقت میری مدد کی۔ اچھا، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، آپ اس میں استفامیہ، اچھا، لا حول ولا قوت میں اور چوری کروں۔ مرحبا، مرحبا ایک مسلمان کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ شاباش، شاباش، آپ نے امتحان میں بہت اچھے نمبر لیے۔ آفرین، 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 تم کتنی صفائی سے جھوٹ بول لیتے ہو۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، آج کتنی گرمی ہے۔ آگے بچوں تخلیقی لکھائی ہے کہ ہم نے لکھنا ہے، خود لکھنا ہے۔ اس نعت کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ یہ ہم نے پہلے کر چکے ہیں، پچھلی نشست میں کر لیا تھا۔ اور درج ذیل شعر کی ماں حوالہ تشریح کریں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آساں مدینے میں۔ درج ذیل شعر کی ماں حوالہ تشریح کریں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں۔ نثر ہے، ہم پہلے نثر بیان کریں گے۔ میرا اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے اور میرے دل کا بھی عقیدہ ہے کہ مدینہ منورہ جا کر ہماری ہر مشکل کا حل مل جائے گا۔ تشریح اب کرتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ میرا یقین ہے اور میرے دل کا یقین ہے کہ مدینہ منورہ جا کر ہمیں اپنی ہر مشکل کا حل مل جائے گا، کیونکہ حضور اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا راستہ دکھایا کہ اس راستے پر چل کر ہمیں ہر مشکل کا حل مل جائے گا اور ہمیں دلی سکون نصیب ہوگا۔ مدینہ منورہ حضور نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ایک بابرکت شہر ہے، جہاں پر حضور اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ماہ و سال ان گلیوں میں گزارے۔ ہمیں ان گلیوں کی زیارت کرنے کا موقع ملے گا، ہم ان گلیوں میں کھو جائیں گے اور کہ ہمیں اپنی ہر مشکل آسان ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اچھا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مشکل کشا ہے مصطفیٰ، مشکل کشا ہے مصطفیٰ، ہر مشکل آسان کر دیتا ہے مصطفیٰ کا صدقہ۔ ایک اور شاعر کی زبانی ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں، کیا چیز لے کے جائیں گے تم مدینے میں۔ اچھا، سوال نمبر 10 ہے کہ علمی زبان و بیان اور اسلوب اختیار کرتے ہوئے حضور اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت کے موضوع پر ایک جامع پیراگراف تحریر کریں۔ یہ آپ نے لکھنا ہے اور آپ نے شروع سے کوئی تقریباً 2 کلاس سے لے کر اب تک جتنا بھی حضور نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں پر شفقت اور پیار کے بارے میں پڑھا ہے،
وہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں، اور یہ آپ کا ایک تخلیقی کام ہے اور یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ تخلیقی جس کو کہتے ہیں تخلیقی ہینڈ رائٹنگ یا اور یہ آپ نے کر کے اگر ہو سکے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ لکھ کر بتانا ہے۔ پھر آگے سرگرمیاں ہیں، نعت میں موجود ردیف اور قافیے پہچان کر انہیں کاپی میں درج کریں، یہ بھی آپ نے کرنا ہے، اور نعت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، یہ آپ نے کلاس روم میں کرنا ہے۔ اور بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اور امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو پیارا سا کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے۔ اور جو بچے یہ میرا لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح ہنستے مسکراتے آپ پڑھتے رہیں اور کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اب بچوں یہ اس کے جملے ہم یہاں پر بنائیں گے، درج ذیل حروف ہجائیہ اور استجابیہ کو جملوں میں واضح کریں۔ جیسے ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ لکھنا بھول گئے، جیسے سبحان اللہ اتنی خوبصورت گائے ہے۔ اوہو اوہو یہ کیا ہوا، یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں اوہو یہ کیا کر دیا۔ جزاک اللہ آپ نے بر وقت میری مدد کی۔ اچھا، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، آپ اس میں استفہامیہ، اچھا لا حول ولا قوت میں اور چوری کروں۔ مرحبا، مرحبا ایک مسلمان کا کردار ایسا ہی